محبت کا خوف۔ ریحان ایک خوش شکل، خوش مزاج اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ اس کی باتوں میں ایسی مٹھاس تھی کہ جو بھی اس سے گفتگو کرتا اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ وہ لڑکیوں سے بات کرنے میں نہ صرف ماہر تھا بلکہ انہیں عزت و احترام دینے کا بھی قائل تھا۔ لیکن جب بھی شادی کی بات آتی وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا۔ پہلا پیار، پہلی ٹوٹ پھوٹ۔ ریحان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب وہ سچے دل سے کسی کو چاہتا تھا، عالیہ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے اور ریحان نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عالیہ ہی اس کی شرکن حیات بنے گی۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عالیہ کے والدین نے اس کی شادی کسی اور جگہ طے کر دی اور ریحان کے لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اس کو اپنا نہ بنا سکا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا اور شاید سب سے بڑا دھچکا تھا۔ عالیہ کی رخصتی کے بعد ریحان ٹوٹ چکا تھا مگر اس نے اپنی تکلیف کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس نے خود سے وعدہ کر لیا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی کے قریب نہیں ہوگا۔ دوستی ہاں، شادی نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریحان نے خود کو زندگی کے دھارے میں ڈال دیا۔ وہ پہلے کی طرح ہنستا بولتا، دوستیاں کرتا، لیکن اندر سے وہ ایک دیوار کھڑی کر چکا تھا۔ وہ لڑکیوں سے بات ضرور کرتا، ان کے جذبات سمجھتا، مگر جب بھی کوئی اس سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتی وہ نرمی سے پیچھے ہٹ جاتا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ صرف وقت گزارنے والا انسان ہے، کچھ کا ماننا تھا کہ وہ صرف دل لگی کرتا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ریحان کو محبت سے نہیں، محبت کے انجام سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کسی سے پھر سے دل لگا بیٹھا تو شاید وہی پرانی کہانی دہرائی جائے۔ محبت کا ایک اور امتحان۔ پھر اس کی زندگی میں زارا آئی، خوش اخلاق، سمجھدار اور صبر کرنے والی لڑکی۔ اس نے ریحان کی خاموشیوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اسے یقین دلایا کہ ہر بار کہانی کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ زارا کا خلوص دیکھ کر ریحان کا دل بھی پگھلنے لگا، مگر جب بات شادی تک پہنچی وہ ایک بار پھر پیچھے ہٹ گیا۔ زارا نے اس سے آخری بار سوال کیا، ریحان تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں۔ ریحان نے ایک گہری سانس لی اور مدھم آواز میں کہا، محبت خوبصورت ہے مگر جب یہ بچھڑنے کا رخ اختیار کر لے تو یہ زندگی کی سب سے بڑی اذیت بن جاتی ہے۔ میں وہ اذیت دوبارہ سہنے کے قابل نہیں۔ زارا خاموش رہی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ریحان کا مسئلہ محبت نہ کرنا نہیں تھا بلکہ محبت کو کھونے کا خوف تھا۔ کیا ریحان کا خوف کبھی ختم ہوگا؟ شاید کوئی ایسی لڑکی آئے جو اس کا یہ خوف ختم کر دے، شاید وقت کے ساتھ وہ اپنے زخم بھر لے، شاید وہ ساری زندگی اسی ادھوری کہانی میں جیتا رہے۔ لیکن ایک بات طے تھی، ریحان کی کہانی عام محبت کی کہانیوں سے مختلف تھی۔ وہ محبت سے بھاگتا نہیں تھا بلکہ محبت کے بچھڑنے سے ڈرتا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو دوسروں کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہے مگر خود کو کسی نئے درد سے بچانے کے لیے ہمیشہ ایک حد بنا کر رکھتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریحان کو اپنے خوف پر قابو پانا چاہیے؟